अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनें, माँ, जो भी नाजरीन इस वीडियो को देखें, अगर लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के वो महबूब बंदे हैं, वो महबूब रसूल हैं, कायनात के अंदर उनके दर्जे क्या मखलूक में कोई नहीं। शेख सादिम बादज खदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मकसद। अल्लाह तबारक व तआला नबी को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात उनके और खुदा के दरमियान है कि वो मखलूक हैं और रब खालिक है। इसके अलावा जो तारीफ़ मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला ने रुतबे दिए हैं, उन सब से ज़्यादा रुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इनामात फरमाए। जब ये दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाने का इरादा किया और इंसानियत की बुनियाद रखने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे सर पर ताज नबूवत रख के इस दुनिया में भेजा। और जब आदम की औलाद इंसानियत को भूल गई तो मार्फत के चिराग जलाने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आए। और जब इंसान इल्म फरासत से दूर हुआ, इल्म फरासत की शमा रोशन करने के लिए हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम आए। और जब इंसान बुज़दिली का शिकार हुआ तो शजाअत का सबक सिखाने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। और जब इंसान खुदा दोस्ती के मफ़हूम को भूल बैठा, खुल्लत का ताज सर पे रख के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। और जब इंसान खुदा दोस्ती के मफ़हूम को भी भूल बैठा, खुल्लत का ताज रख के जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, तो जब इंसान कुर्बानियों का जज्बा भी फना हो गया इंसान के दिल में से, तो कुर्बानियों का नज़ारा कराने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए। और फरमाया कि जब रज़ा इलाही पर राज़ी रहने का माहौल ख़त्म हुआ तो रज़ा इलाही के चिराग जलाने के लिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आए। और जब दुनिया असबाब पर इंसान भरोसा करने लगा, दुनिया के असबाब पर इंसान भरोसा करने लगा, तो एतमाद हक़ के पैकर बन के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो आपने सब्र के जोर दिखाए। यूनुस अलैहिस्सलाम आए तो एतमाद हक़ के मंजर दिखाए। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने सब्र के जोर दिखाए। हज़रत दाऊद ने दुनिया के अंदर आके दाऊदी नगमे पेश किए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हिकमत के चिराग जलाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जलवा दिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर पैकर जलाल बन के आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैकर जमाल बन के आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैकर कमाल बन के आए। मगर जब आखिरी नबी आए तो इस शान से आए, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, अब आप दुनिया में जा रहे हो, मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। आप आदम की नबूवत लीजिए, शीश की मार्फत लीजिए और शीश की मार्फत के चिराग लीजिए, अदरीस की फरासत लीजिए, इब्राहीम की खुल्लत लीजिए, नूह की शजाहत लीजिए, इस्माईल की रज़ा लीजिए, इसहाक की वफ़ा लीजिए, लूत की हिकमत लीजिए, अयूब का सब्र लीजिए, याकूब का एतमाद लीजिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शुक्र लीजिए,
موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت لیجئے، شعیب علیہ السلام کی حمایت لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال لیجئے، حضرت موسیٰ کا جلال لیجئے، اور حضرت عیسیٰ کا کمال لیجئے، اور گلشن خوبی کے ان تمام پھولوں کو لے کر حسین گلدستہ بنائیے اور اس پر رنگ بے مثالی پھیر لیجئے، اور فرمایا کہ آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے گی، یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن جائے گی۔ آدم آئے تو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کہہ کر پکارا، نوح آئے تو نجی اللہ کہہ کر پکارا، ابراہیم آئے تو خلیل اللہ کہہ کر پکارا، موسیٰ آئے تو کلیم اللہ کہہ کر پکارا، یوسف آئے تو صدیق اللہ کہہ کر پکارا، عیسیٰ آئے تو روح اللہ کہہ کر پکارا۔ مگر جب آخری نبی آئے، اللہ تعالیٰ کے حبیب آئے، اللہ تعالیٰ نے یاسین کہہ کر پکارا، مدثر کہہ کر پکارا، مزمل کہہ کر پکارا، واللیل کہہ کر پکارا، والضحیٰ کہہ کر پکارا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر پکارا، رسول کہہ کر پکارا، اور کتنے ناموں کے ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف میں لگا دی، اور ایک بار محمد کہہ کر پکارا اور صورت نازل کر دی قرآن میں، تاکہ دنیا کائنات قیامت تک سورہ محمد پڑھے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ بات کس کی کر رہا ہے اور کس کی تعریف کروا رہا ہے۔ فرمایا جب کعبہ پاک نے دیکھا، اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اپنے حبیب کو بھیجا ہے کہ کائنات کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر کر دی ہیں، آدم سے لے کر آج تک، تو کعبہ پکار اٹھا، اے اللہ میں صدیوں سے کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تیرا گھر ہوں، میں تیرا کعبہ ہوں، اور اسی کے اندر مشرکوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اسی میں تیرے ساتھ غیر کی پوجا ہو رہی ہے۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میں اس پکار میں تھا، میں اس آرزو میں تھا، یا اللہ آج تیرا وہ حبیب آ گیا جس کو تو نے رحمت اللہ عالمین کہہ کر پکارا ہے، اور اس کی رحمت کا حصہ مجھے بھی دیجئے، مجھے اس کفر و شرک سے پاک کیجئے، میرے ان بتوں کو ہٹا کے اپنی عبادت پر لگا دے اور اس کفر و شرک کی ظلمت سے مجھے باہر نکال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کعبہ آج تجھے بھی میں اپنے نبی کے ہاتھوں سے پاک کرواؤں گا، آج تجھے کفر و شرک سے میں پاک کروا دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے پاک کر، اور اس کے بعد جو تیرے ساتھ محبت کرے وہ میرے ساتھ اس کی محبت ہے، اور جو تجھ سے دور گیا وہ مجھ سے دور گیا، جو تیرے دروازے پہ آ گیا وہ میرے دروازے پہ آ گیا۔ اور فرمایا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں اور جس کے لیے تو دعا کرے گا میں ان سب کو معاف کر دوں گا، ان کی بخشش کر دوں گا۔ فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے حبیب سے جنتی زیادہ محبت، جتنی زیادہ میرے حبیب سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی جلدی اس کی بخشش بھی ہوگی، کیونکہ میری رضا بھی ہوگی، کیونکہ میں نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے تو دعا کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا، جو تجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ اور میں نے یہ کہہ دیا ہے اگر تجھے کچھ لینا ہے تو جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے قرآن میں کہا کہ جو نبی دے دے وہ اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فقد عطا اللہ، جو رسول سے مل جائے وہ اللہ کا دیا ہوا سمجھو، اس میں آپ کو کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی اس بات کا دل میں خیال نہیں رکھنا کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا ہوں، یہ کوئی غیر تو نہیں ہے۔ فرمایا نہ، جس پر میرا نبی مہربان ہو گیا، جس نے اس کو نعمتیں تقسیم کر دی، فقد عطا اللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے لے لو۔ فرمایا تم نے اگر دعا کرنی ہے ان کے وسیلے سے کرو، ان کے ذریعے سے کرو، کیونکہ شرافت ان کے گھر کی ہے، لطافت ان کے گھر کی ہے، حشمت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، شوکت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، اور گناہ گاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ جو میرے حبیب کا دروازہ چھوڑ کے، میرے حبیب سے بغض رکھ کے، میرے حبیب کی فرمان کو ہلکا جان کے میرے دروازے پہ آئے گا، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔